الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یعنی قرآن نازل ہوا آسمان سے اس زمین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ پہلی وحی کا جو نزول ہے وہ رمضان کے اسی اخیر عشرے میں پیش آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس وقت اعتکاف میں تھے، گویا یہ پہلا اعتکاف تھا جب آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ واقعہ بھی شب قدر میں، یہ واقعہ جو پیش آیا وہی رات دراصل شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ رمضان کا جو مہینہ رکھا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں مکمل ایک سورت بھی لیلۃ القدر کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ اسے تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ شروع رمضان سے اعتکاف فرمایا۔ پہلا عشرہ گزرا تو آپ نے صحابہ کرام سے بتایا کہ میں نے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کیا تھا، مجھے پہلے عشرے میں شب قدر نہیں ملی، تم میں سے جو اعتکاف کر سکتا ہو اگلے عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معتکف تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت تھی جو اعتکاف میں تھی۔ پھر دوسرا عشرہ گزرا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے یہ اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی مجھے شب قدر نہیں ملی، تم میں سے جو اعتکاف کر سکتا ہو وہ اگلے عشرے کا، آخری عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ کا معمول ہو گیا تھا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ نے اعتکاف کا نعرہ نہیں فرمایا۔ کبھی سفر کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، اور وہ سفر بھی
غزوات کے سلسلے میں تھا، چونکہ مکے کے مشرکین سے مسلسل لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، مسلمانوں کو اپنی مدافعت کے لیے کوشش محنت کرنا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم پر تشریف لے گئے تھے، لیکن پھر آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اپنی عمر کے آخری برس میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں، اپنے قولی ارشادات میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشادات اور آپ کے عمل سے جو تسلسل کے ساتھ کیا آپ نے بغیر عذر کے جس کا ناغہ نہیں کیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جاننے والا کون ہو سکتا ہے شریعت کا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اہتمام فرمایا پورے عشرے کا۔ بے شک بعض اللہ والوں نے اسے 27ویں شب میں پایا ہے، لیکن دوسری طرف بڑے بڑے علماء، فقہا، بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں اور آثار و احادیث ایسی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بدلتی بھی رہتی ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے قول کے مطابق طاق کے علاوہ جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے، غیر طاق جو راتیں ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسے ان تمام راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، لیکن اب ایک رات پر اکتفا کر کے باقی راتوں کا اہتمام چھوڑ دیا گیا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے جو اس کے لیے کوشش محنت کرتے ہیں۔ باقی عموماً امت میں ماحول یہ بن گیا ہے کہ بس 27ویں شب کا اہتمام، اور وہ بھی کتنا ہو رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ رات میں کافی دیر تک نماز کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بیانات لمبے، پھر کھانے پینے کے مشغلے، تو اس طرح سے وقت کا بڑا حصہ ہم دوسری چیزوں میں صرف کر دیتے ہیں۔ پھر جو لوگ دین سے دور ہیں وہ تو اس کے بعد بھی باقی اوقات کا بڑا حصہ بازاروں میں صرف کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ اہتمام کرنے والے ہیں وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے ایک رات پر اکتفا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت یہ ہے کہ پورے عشرے میں اور عشرے کی طاق راتوں میں کم از کم تلاش کا اہتمام کیا جائے، عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کے لیے آپ نے اعتکاف فرمایا، مگر اعتکاف کی یہ سنت بھی امت کے اندر اجنبی بن گئی۔ پھر بھی الحمدللہ ماحول میں کچھ تبدیلی آئی ہے، جیسے پہلے بھی سنایا کرتا تھا، اور یہ واقعہ ایک ایسی جگہ کا ہے جہاں میں خود اپنی فراغت کے بعد یہاں کی خدمت کے بھی ابتدائی سالوں میں اس بستی میں جایا کرتا تھا۔ میں ہر مہینہ جایا کرتا تھا۔ ایک بڑا قصبہ جس کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، 10 مسجدیں ہیں، پوری بستی میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تھا، پوری بستی میں۔ آج سے تقریباً 25 برس پہلے کی بات ہے۔ تو لیکن جب معلوم ہوا لوگوں کو اور دینی مذاکروں میں اعتکاف کی بات آئی، تو وہاں کے کچھ نوجوانوں نے شہر کی ایک مرکزی مسجد میں اعتکاف شروع کیا، اور مغرب کے بعد انہوں نے اپنا کھانا آنا نکالا مسجد میں بیٹھ کر کھانے کے لیے۔ تو جو مسجد کے ذمہ داران تھے وہ آ گئے اور انہوں نے باہر نکال دیا ان کو یہ کہہ کر کے کہ نئے نئے کام شروع کرتے تم لوگ۔
یہ مسجد کھانے کی جگہ نہیں ہے، چلو نکلو باہر جاؤ، باہر کر دیا۔ حقیقی واقعہ ہے اس بستی کا جس میں خود جایا کرتا تھا تسلسل کے ساتھ۔ حالانکہ ان نوجوانوں کا احسان تھا کہ انہوں نے پوری بستی کو گناہ سے بچایا اور حضور کی ایک سنت کو زندہ کیا جو سنت مردہ ہو چکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کو میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں زندہ کرے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا یہ امت کے بگاڑ کا زمانہ نہیں ہے کہ جس آخری عشرے میں حضور پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے، اپنے پیر مسجد سے نکالنا پسند نہیں فرماتے تھے سوائے طبعی اور ضروری حاجت کے؟ آج امت نے مسجدوں کو خالی کر دیا اور بازاروں کو بھر دیا۔ شروع میں شبینے پڑھ لیے، پڑھنے والوں نے، نہیں پڑھنے والوں نے وہ بھی نہیں پڑھے، اور پھر اس کے بعد آخری عشرہ دیکھو تو آخری عشرے میں بازار ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے اور مسجدیں خالی ہیں۔ اور پھر وہ بستی برسہا برس سے سنت اعتکاف سے محروم تھی، لیکن چونکہ سنت اجنبی بن گئی اس لیے خود مسجد کے ذمہ دار بجائے اس کے کہ احسان مانتے، مسجد کے ذمہ داروں نے باہر کر دیا کہ جاؤ، کھانا یا نہیں کھانا، مسجد میں نہیں کھانا۔ جس چیز کی اجازت شریعت نے دی ہے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ اس عبادت سے اجنبیت سی ہے امت کے اندر۔ خود اپنی اس مسجد کا حال بتاؤں، میں اپنی، ہمیں بھی توجہ نہیں تھی اتنی اعتکاف کی طرف اس وقت، تو کئی برس تک تو یہاں پر کسی بوڑھے آدمی کو ڈھونڈا جاتا تھا اعتکاف کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ جناب عبدالرؤف صاحب یہاں سامنے کے مکان پہ رہتے تھے، بیچارے بہت ضعیف کمزور تھے، ان کو آمدہ کیا جاتا، وہ اعتکاف کر لیتے، تو یہ ادھر جو حی علی الصلاۃ کی طرف جو دروازہ ہے، دروازے کے بازو کونے میں جو چھوٹی سی جگہ ہے، اس جگہ میں 2 اینٹ لگا کر کے ان کے لیے پیشاب کرنے کی جگہ بنائی جاتی تھی مسجد کے دروازے کے قریب۔ بس وہاں پر 2 اینٹ لگا دیے گئے تھے، ایک چھوٹا سا طہارت خانے کی طرح بنا دیا گیا تھا کہ بھئی آپ وہاں تک نہیں جا سکتے تو آپ یہاں پر آپ پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں۔ وہ انتہائی ضعیف اور بوڑھے ایک شخص بمشکل اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی اعتکاف سے اجنبیت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کوئی دوسرے درجے کا کام ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، 2-3 کر لیں تو کافی ہے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جنازے کا اعلان ہو، 3 آدمی نماز جنازہ پڑھ لیں، فرض کفایہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ادا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا۔ وہ آئندہ سے یہی کریں کہ 3 امام صاحب، مؤذن صاحب، ایک آدمی کو چھوڑ کے باقی سب چھٹی کرنا ہے، کہ 3 پڑھ لیں گے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ 3 سے فرض کفایہ تو ادا ہوگا، مگر جنازے کا اجر و ثواب سب کو تھوڑی ملے گا۔ 300 آدمی موجود ہیں تو 300 پڑھیں تو 300 کو جنازے کا ثواب ملے گا۔ تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی 2-3 کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہی میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام دونوں کو تاکید کی کہ میرے گھر کو پاک و صاف کرو، کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے۔ اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، دوسرے درجے کا کام نہیں۔ احکام شرعیہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے مطاف میں بھی ایک صورتحال پیش آتی ہے۔ بیت اللہ کے پاس ہوتا یہ ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے مثال کے طور پہ
لوگ جو ہیں وہ کعبے کے قریب نماز پڑھنے کے شوق میں صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات طواف کرنے والوں کو ٹوکتے ہیں کہ بند کرو، رک جاؤ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حالانکہ صحن مطاف میں طواف کرنے والوں کا حق مقدم، جماعت کھڑی ہونے کے قریب تک، جس میں جماعت کے کھڑے ہونے میں خلل نہ ہو، اس وقت تک اس صحن میں طواف کرنے والوں کا حق ہے، نماز والوں کا نہیں ہے، ان کا بعد میں۔ طواف والے کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ واقف نہیں ہوتے، مطاف میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ سب بنا کے دائرہ تنگ کرتے جاتے ہیں اور طواف کرنے والوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو 15-20 منٹ باقی ہیں، 15-20 منٹ تک طواف وہ کر سکتے ہیں، بالکل 2-4-5 منٹ تک، جب تک کہ خلل نہ ہو اس وقت تک طواف کرنا۔ مگر یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اصل ہے، جیسے نماز ایک اپنی جگہ مستقل عبادت مقصودہ ہے، طواف بھی عبادت مقصودہ ہے، اور اس صحن میں، اس کے قریب میں طواف کرنے والوں کا حق مقدم ہے۔ ہاں بس جب جماعت کھڑے ہونے کے بالکل قریب کا وقت ہو جائے تو پھر طواف کرنے والے رک جائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ تو بہرحال شرعی احکام کا علم ہونا اہم چیز ہے۔ تو غرض یہ کہ اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی مسجدوں میں ماحول ابھی بنا ہے، لیکن اس کے باوجود خود ہماری شہر کی 50 ایسی مسجدیں ہیں، اور اطراف و اکناف کے قصبات اور شہروں میں سینکڑوں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پر 500 مصلی ہیں، مگر ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہیں۔ 500 مصلی ہیں مگر ایک بھی اعتکاف کرنے والا نہیں۔ بازار بھرے ہوئے، آخری عشرے میں سب بازار میں مشغول ہیں، عید کی تیاری میں مشغول ہیں۔ عید تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان سے ہی گزارا۔ تو غرض یہ کہ اعتکاف کی سنت سے ہمارا تعارف ہونا چاہیے۔ جو لوگ پورے 10 دن کا نہیں بیٹھ سکتے، انہیں نفل اعتکاف کی نیت سے کم راتیں گزار لینا چاہیے، یا دن میں بھی جو وقت چاہیں، کیونکہ نفل اعتکاف میں کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی دیر کا چاہے آدمی نفل اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف ایک اہم عبادت ہے، اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں اس سنت اعتکاف کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ماحول بنانے کی ضرورت ہے کہ جو مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی معتکف نہیں ہوتا، وہاں پر توجہ دلائی جائے اور اعتکاف کا ماحول بنایا جائے۔ اب چونکہ اس عبادت کا، جیسے میں نے کہا کہ اس سے ایک تعارف جیسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو نئے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ بعض وقت کچھ کوتاہیاں بھی کرتے ہیں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ہر ایک کے لیے ایک جیسا حکم نہیں ہوتا۔ مثلا نوجوان بیٹھتے ہیں بعض جگہوں پہ، کچھ بے احتیاطیاں بھی کرتے ہیں، تو ان کی نرمی کے ساتھ فہمائش کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ اگر بعض جگہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ ان کے ساتھ نہایت ہی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں۔ ہزاروں نوجوان بازار میں بدنگاہی کرتے پھر رہے ہیں آخری عشرے کی راتوں میں۔ دیکھو بازار میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے بازار میں۔ ان مبارک ساعتوں میں اللہ کی نافرمانیاں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں بازار کے اندر، کوئی احساس نہیں ہے ان کو کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ بہت سے نوجوان تو قصد و ارادے کے ساتھ گناہ کرنے کے لیے بھیڑ بھاڑ میں جا رہے ہیں، اور جانے والے اور جانے والیاں، ان میں پردے کا، نظر کی حفاظت کا اہتمام تو دور کی بات ہے، اس وقت اور اس ماحول میں تو رمضان کا احساس بھی ان کے دل سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے ایسے میں اگر کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمی کوتاہی کر رہے ہیں، تو ان کو مناسب انداز سے ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ ابھی بھی یہاں پر بھی جو معتکفین ہیں، میں نے ان سے عرض
کیا ہے کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی باتیں کم اور موبائل فون کا استعمال کم سے کم، کیونکہ یہ صرف اعتکاف ہی میں نہیں، یہ تو ہماری پوری زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا ضرر اور نقصان کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ اعتکافی کی کیا بات ہے، پوری زندگی مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمارے لیے بہت بڑی نقصان کی چیز بنا ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بار بار بولنے کی چیز ہے اور سمجھانے کی چیز ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ لیکن بعض وقت ایک تحریر جیسے مجھے ملی کہ جس میں معتکفین پر موبائل کے سلسلے میں بڑی سخت پابندیاں عائد کی گئیں، میں نے سوچا بھائی آدھے گھنٹے کے لیے فرض نماز پڑھنے کے لیے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے آنے والا جو پابندی نہیں کر رہا، آپ 10 دن والے سے وہ پابندی کرانا چاہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جو 20 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آ رہا ہے وہ جو پابندی نہیں کر رہا ہے، 10 دن بیٹھنے والے سے آپ وہ پابندی کرانا چاہتے ہیں۔ باقی اس کی مضرت، اس کا نقصان وہ بالکل بجا ہے، اور اس کے لیے کہنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم لوگ اس سنت سے آشنا ہوں، اس سنت سے مانوس ہوں، اس سنت کو زندہ کریں، اور ان جگہوں پر جہاں پر بالکل معتکفین نہیں ہیں وہاں پر خاص طور پر توجہ دلائیں اور اعتکاف کی سنت کو زندہ کریں، ماحول بنائیں تاکہ بازاروں سے بچ کر کے مسجد میں وقت گزاریں، کم سے کم درجے میں گناہ سے تو بچ جائیں گے، بازار میں اللہ کی نافرمانیوں سے تو بچ جائیں گے۔ اور شب قدر ملنے کی بڑی امید ہو جاتی ہے جب آدمی آخری عشرے میں مسجدوں میں اپنا وقت زیادہ گزار رہا ہے۔ سنت اعتکاف کی نیت سے نہ صحیح، نفل اعتکاف کے طور پر راتوں کو وقت گزارے، دن میں جو اوقات مل سکیں دن کے اوقات گزارے۔ غرض یہ کہ اپنا وقت، یہ بہترین مہینہ بہترین جگہ گزرے، بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها، بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہے۔ تو بہترین مہینہ اور بہترین رات، بہترین مہینہ رمضان اور بہترین رات لیلۃ خیر من الف شہر، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ بہترین رات اور بہترین مہینہ بہترین جگہ یعنی مسجد میں گزرے، بدترین جگہ بازار میں ہمارا نہ گزرے۔ اور اس مبارک مہینے میں کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کرتا ہے لوٹتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس پر توجہ فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ توبہ سے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس مبارک مہینے میں توبہ کا اہتمام کریں، صغیرہ گناہ ان عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ اور خاص طور پر وہ گناہ جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ صرف ان عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے، احادیث میں وضاحت ہے بہت، اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے دنیا میں یا آخرت۔ اس وجہ سے توبہ پکی کریں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے سچی پکی توبہ کریں، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی تلافی کریں، معافی یا تلافی دونوں میں سے کوئی کرنا ہے۔ اور شب قدر مبارک راتوں کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو گناہ پر جمع رہے گا بعض اوقات وہ ان مبارک راتوں کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ اس وجہ سے توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان مبارک ساعتوں کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں۔ جو رمضان ایسا گزارے کہ اس نے اللہ کی مغفرت حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ رمضان غفلت سے گزر گیا تو احادیث میں جو وعیدیں ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں۔ مشہور روایت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 آدمیوں کے لیے بد دعائیں کی، اور ان میں ایک وہ آدمی ہے کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص
جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، تو حضور نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے، کیونکہ جیسے وعدے اور بشارتیں ہیں ویسے ہی یہ وعیدیں بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے دعا کا اہتمام، توبہ کا اہتمام کریں طاق راتوں میں، اور شب قدر جو بھی ہو اسی میں کوئی نہ کوئی شب قدر ہوگی، اس میں اصل اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ انابت کے اعمال ہیں۔ واعظ و بیان سننا یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن زیادہ وقت اس کے اندر نہیں گزارنا چاہیے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو وہاں آدھا ایک گھنٹہ سن لیا تو بہت ہے، بس ختم۔ باقی اپنا وقت لگائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہو کر کے خلوت میں۔ علماء نے فرمایا کہ مثال اس کی ایسی ہے جیسے اگر کسی کو کوئی بڑا آدمی ہو، مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ اگر تنہائی میں وقت دے کے آؤ تنہائی میں میرے پاس، اور یہ آدمی بہت سارا مجمع لے کر کے جائے، تو اس نے اس وقت کی قدر نہیں کی۔ جب اس بڑے شخص نے اکیلے میں بلایا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ اکیلے میں جاتا اور اکیلے میں فائدہ اٹھاتا۔ اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے ان مبارک مواقع میں بندوں کو ندا لگائی ہے، صدا لگائی ہے کہ آؤ میرے دربار میں۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنی دعا میں، مناجات میں مشغول ہو، تلاوت میں، اور دعا کی حقیقت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، دل کی توجہ سے مانگیں۔ دعا سے بڑھ کے کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا کا خوب اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بلا شبہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ جامع دعائیں، عفو یعنی معافی مانگنا، عافیت مانگنا اللہ سے، مغفرت مانگنا، رحمت مانگنا، یہ جامع ترین دعائیں ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ اللہم اعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں۔ عفو، عافیت، مغفرت، رحمت، اس کا سوال کرو، اس کے اندر سارے مقاصد آ جاتے ہیں، ساری حاجتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، مگر مانگنا مانگنے کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صحن حرم میں پہنچے اور دیکھا کہ کوئی گڑ گڑانے کی سنت میں مشغول نہیں ہے، تو حضرت گڑ گڑانے لگے، ابتحال میں، تضرع میں مشغول ہو گئے، رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے لگے اور یوں دعا کرنے لگے، من نگویم کہ طاعتم بپدیر قلم عفو بر گناہم کش، اے اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لیجئے، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے گناہوں کے معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ان کی نظر کبھی بھی اپنے عمل پہ نہیں ہوتی، اپنے عمل کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں وہ کہ اس عمل کے بدلے میں کچھ مل سکے، وہ اپنا عمل بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ معاف فرما دے تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنا، مغفرت مانگنا، عفو و مغفرت کا سوال کرنا، بس یہ مل گیا رمضان میں تو رمضان مل گیا، اور خدا نخواستہ اس سے محروم رہے تو اس سے بڑھ کے کوئی محرومی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایسی محرومی سے میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے مبارک مہینے اور بالخصوص آخری عشرے کی مبارک راتوں کی قدر کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔